ہے کہ پچھلی نشست میں ہم نے تین بڑے اسلامی فلاسفہ فارابی، شیخ شہاب الدین سہروردی اور محی الدین ابن عربی کے جو نظریات تھے یا جو انہوں نے اس طرح قصہ سے ایکسپلین کیا ہے خواب کی حقیقت کو، ان کو ایکسپلین کیا تھا آغا صاحب نے گفتگو میں. اور آج کی نشست میں خصوصی طور پہ وہ شیخ ابن سینا، امام غزالی اور ملا صدرہ شیرازی ملا صدرہ کی جو نظریات ہیں جو ان کی ایکسپلینیشن ہے خواب کی اور اس کی حقیقت کا، اس پہ آج اظہار فرمائیں گے. اور یقیناً اس کا کمپیریزن، اس کا ریفرنس پچھلے نشست سے بھی جڑا ہوگا. ان کے بعد ہے امام ابو حامد محمد غزالی. محمد غزالی صاحب، ان کا لقب زین الدین توسی. ان کی ولادت 450 ہجری قمری میں ہوتی ہے، یہ 1058 میلادی بنتی ہے، اور ان کی وفات 505 قمری 19 دسمبر 1111 میلادی کو یہ شہر توس میں ان کی قبر ہے. میں نے خود ان کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھا ہے، وہاں پہ زیارت بھی کیا. تو ان کا مذہب شافعی مذہب کے تھے غزالی صاحب. تو یہ شہر توس میں ان کی مزار ہے. اب ان کے نگاہ میں حقیقت خواب، امام ابو غزالی کا ویسے شمار متکلمین میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے فلسفے کا بھی رد کیا اور بہت بڑا فلسفے میں بہت زیادہ اختلافات بیان کی. یہ ابن سینا کے بعد یہ آئے ہیں کہ ان کا زمانہ ابن سینا کے بعد کا ہے. تو انہوں نے سارے مشاء اور سارا فلسفہ جو ہے کے رگڑ دیا تھا سارے فلسفے کو. لیکن آخر میں آپ اگر صوفیاء کا اور فلاسفہ کے حالات پڑھیں تو اکثر فلاسفہ آخر میں جا کر عارف بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب نفس شناسی میں آتے ہیں تو نفس کی بحث میں وہ نفس انسان کو ایک روحانیت اور ایک عالم غیب سے متصل کر دیتی ہے، وہ پھر اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ آخر میں یہ صوفی بن جاتے ہیں. تصوف، اور تصوف میں ان کی کتابیں بھی ہیں، صوفیہ کتابیں. تو کہتے ہیں کہ پھر ان کی اصطلاحیں بھی ہیں. پھر انہوں نے وہ جو معروف اصطلاحات ہیں فلسفہ کی یا دوسرے کلام کی، وہ ذکر نہیں کرتے. وہ مثلا نفس ناطقہ کو دل کہتے ہیں. اب اور صوفیاء مثلا کبھی نفس ناطقہ یا یہ چیز نہیں کہیں گے، کہ وہ دل پہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو امام جن کو ہم قلب کہتے ہیں، فؤاد کہتے ہیں، امام غزالی کی اس میں بھی دل کا ہی بہت زیادہ تذکرہ ہے. اشعار بھی دل میں بہت زیادہ دل اندر. امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر سے ملکوت آسمان کی طرف دروازے کھولے ہیں، جیسا کہ 5 دروازے عالم محسوسات کی طرف کھولے ہیں، جس سے ہم عالم جسمانی کہتے ہیں. یہ 5 دروازے وہ جو حواس خمسہ بھی میں نے ذکر کیے تھے، وہ حواس خمسہ وہ عالم محسوسات کو ان کے ذریعے سے درک کیا جاتا ہے. تو یہ 5 دروازے ہیں دل کے اندر سے جو عالم جسمانی یا عالم محسوسات کی طرف کھلتے ہیں، کھولے گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس عالم محسوسات کو عالم جسمانی سے منتخب کیا ہے. کہتے ہیں عالم ملکوت کو عالم روحانی بھی کہتے ہیں، اور درون دل سے علوم کو حاصل کرنے کے دروازے کھولے گئے ہیں. دل کے اندر سے، کہتے ہیں دل کے اندر سے 5 دروازے کھول گئے ہیں باہر کے. ایک دل کے اندر سے ملکوت کی طرف کیا ہے دروازے کھولے گئے ہیں علوم کو حاصل کرنے. تو کہتے ہیں کہ وہ 2 قسم کے دروازے ہیں. دل سے علوم کو حاصل کرنے کے لیے 2 دروازے، 2 طرح کے دروازے کھولے گئے ہیں. ایک کہتے ہیں سچے خواب. یہاں آ کر پھر جب بحث کرتے ہیں تو
خواب کو لے کر آتا ہے. خواب کو پھر وہ رویا صادقہ کا نام دیتے ہیں. سارے عرفاء فلسفہ رویا صادقہ. تو کہتے ہیں کہ خواب جب انسان کو نیند آتی ہے، نیند کے بعد جب حواس سارے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو دل کے اندر سے اب حواس دل کے اندر سے باہر والے راستے جب بند ہو جاتے ہیں عالم محسوسات کی طرف، تو نیند کے وقت دل کے اندر سے دروازے کھولے جاتے ہیں عالم ملکوت اور لوح محفوظ کی طرف. اب لوح محفوظ کی طرف دروازے کھولے جاتے ہیں دل کے اندر سے. تو اب جو انسان کے جو قلب اور دل ہے وہ عالم ملکوت اور لوح محفوظ سے متصل ہو کر غیب کو حاصل کرتا ہے. جو کچھ مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات ہیں انہیں معلوم کرتا ہے اور انہیں دیکھتا ہے. یہ ان کو سچے خواب کہا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں جتنے بھی سچے خواب اور جتنے بھی واردات روحانی ہیں اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری الہام کے راستے پر دل سے آتی ہیں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ دل سے نہیں آتی بلکہ ہوا سے آتی. نہیں، یہ ساری کی ساری سچے خواب ہیں اور خاطرات ہیں، یہ سارے کے سارے دل سے آتے ہیں، دل سے ہی حاصل ہوتے ہیں. اور بسا اوقات وہ جانتا بھی نہیں ہے کہاں سے آئے ہیں. فقط اتنا جان لے کہ یہ سارے کا سارا علم کیا ہے وہ محسوسات کے راستے سے نہیں ہے بلکہ یہ ملکوت کے راستے سے بھی حاصل ہوتا ہے. تو یہ ملکوت کے راستے سے وہی غیب سے متصل ہو کر وہ جو صورتیں، وہ جو معلومات لی جاتی ہیں، وہ معنی عقلیہ لی جاتے ہیں، ان کو پھر وہ عالم خیال میں کا کام ہے صورتیں بنانا. تو عالم خیال میں وہ متخیلہ وہ صورتیں بناتی ہے. اب وہ صورتیں بنا کر وہ آگے. تو کہتے ہیں کہ ان کے امام غزالی کا نظریہ جو ہے نا وہ شروع ہی دل سے ہوتا ہے اور دل پہ ہی ختم ہوتا ہے. کہ دل سے باہر کا راستہ دل سے اندر، دل کے اندر سے ہی سچے خواب کیا ہے دل کے اندر سے ہی آتے ہیں. تو یہ جو دل کے اندر سے سچے خواب آتے ہیں تو یہ ان سچے خواب میں اتصال ہوتا ہے اس غیب سے. تو اب یہ سچے خواب بسا اوقات واضح اور اتنا واضح اور روشن ہوتے ہیں کہ محتاج تعبیر نہیں ہوتے، لیکن بسا اوقات ان کو تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ امام ابو حامد محمد غزالی صاحب کے نظریے کا خلاصہ تھا. تیسرے ملا صدرہ صاحب ہیں، چونکہ وقت کی کمی ہے تو ملا صدرہ کے چونکہ اگلی نشست میں بھی کچھ ذکر کرنا ہے تو میں ملا صدرہ کا نظریہ وہاں پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ملا صدرہ کا ہی نظریہ کہ جس میں وہ سارے کا سارا عالم، وہ حدیث سے شروع کرتے ہیں پورے خواب کہ الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے بیدار ہو جائیں گے. یہاں سارے کے سارے خواب ہیں اس عالم میں. آپ بیدار موت کے بعد بیداری ہے. تو یہیں سے وہ ساری کی ساری بحث شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا عالم جو ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری مثالیں بنائی ہیں اور قرآن میں بھی کہا ہے کہ ہم نے مثالیں دی ہیں آپ کو. تو وہ جو واقعیت اور وہ جو حقیقت ہے وہ آپ کو موت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو عالم بیداری میں جو کچھ حقائق موجود تھے وہ مثالیں تھیں، ان حقیقت کے مطابق تھی نہیں تھی. یہیں سے وہ بحث شروع کرتے ہیں اور ایک اچھی بحث ہے، اس میں قرآن کی آیت بھی لے کے آتے ہیں کہ پورے کا پورا عالم اور عالم میں رہنے والے حالت خواب میں ہیں. نہ سب لوگ خواب میں ہیں. ابھی ہم خواب میں بیدار جب ہوں گے موت آئے گی، موت کے بعد ہمیں کچھ معلوم ہوگا کہ یہ کیا چکر تھا. تو یہ انشاءاللہ ملا صدرہ کا نظریہ جو ہے نا انشاءاللہ اگلی نشست میں مفصل طور پہ میں واخر دعوانا. اب اگر کچھ سوالات ہیں تو
جواب دینے کے لیے. آغا صاحب میں آپ کو تھوڑی سی زحمت یہاں پہ دوبارہ دوں گی. آپ نے وہ بیان کیا تھا لیکن اس میں وہ کیونکہ الفاظ کی آپس کی صوتی آہنگ بہت ملتا ہے، اگر آپ تعبیر اور تعویل میں فرق ذرا دوبارہ بیان کرتے ہیں تو بہت مہربانی ہوگی. جی جی جی. ابن سینا فرماتے ہیں تعبیر اور تعویل میں فرق ہے. تعویل کی جو تعبیر تعریف کرتے ہیں کہ صورت خواب میں جو صورت ہے آپ نے دیکھی ہے، اس صورت خواب کو اس کے معنی کی طرف پلٹانے کا نام تعویل ہے. صورت خواب کو معنی کی طرف پلٹانے کا نام تعویل ہے. اور صورت خواب سے گزر کر واقع کی طرف پلٹنا یہ تعبیر کہلاتا ہے. صورت خواب کو کراس کر کے جو کچھ دیکھا ہے اس کو کراس کر کے آپ واقع کی طرف پہنچیں گے تو یہ تعبیر ہے. اور معنی کی طرف پلٹانا صورت خواب کو یہ تعبیر کہلاتا ہے. السلام علیکم حامد صاحب، میرے دو سوالات ہیں. ایک تو خواب کی تعویل اور تعبیر سے متعلق ہی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ تعویل یہ ہے کہ معنی ہمیں فوراً اس کے پتہ چل جائیں کہ جو بھی ہم نے خواب دیکھا ہے اس کے معنی پتہ چل جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ واقعے سے گزریں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس خواب کا مطلب کیا تھا. ایسا ہی ہے. تو اس میں پھر جو جی جی یعنی آپ کو خواب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو خواب دکھائے کیوں جاتے ہیں، یا آپ رویا وقت سے پہلے کیوں کرتے ہیں؟ آیا آپ مستقبل کو بدل سکتے ہیں؟ تعویل میں یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے سے تعویل لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس واقعے کو بھی بدل سکتے ہیں جس سے ہم گزریں گے. دیکھیں اگر آپ نے خواب میں دیکھی ہے وہ صورت، تعویل یہ ہے کہ اس کو آپ معنی کی طرف پلٹا رہے ہیں. اگر آپ نے خواب میں دیکھی ہے، ویسے تو آپ نہیں اس کو تبدیل کر سکتے نا واقعے کو. واقعے کو آپ تعبیر یہی کہلاتا ہے کہ آپ اس صورت سے گزر کر، یعنی جو کچھ ظاہر میں دیکھا ہے اس کو آپ واقع جیسے میں مثال دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے نا وہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے؟ اب یہ وہاں پہ ایک معنی عقلیہ ہے، اس کو اس طریقے سے دیکھا. اب وہ جو صورت خواب کی یہ صورت ہے اس کو انہوں نے واقع میں کیسے پلٹایا کہ چھری لی، بیٹے کو جا کر ذبح کرنا چاہا. تو اب جی اس کی تعبیر ہے، جی تعبیر ہے کہ اس صورت خواب کو واقع کی طرف پلٹا رہے. لیکن آپ یہ تب ہے کہ جب آپ کو دیکھیں، جب تعبیر کر رہے ہیں تو تعبیر میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو تعبیر کہے تو وہ واقع کی جو کچھ دیکھا ہے تو اس کو واقع کی طرف تبدیل بھی کر سکتا ہے، جو ہے نہیں. تعبیر کے لیے بھی، معبر کے لیے بھی کافی ساری شرائط ہیں کہ تعبیر کون کرے، کہ جو جسے اتنی معرفت ہو کہ وہ ایک صورت منامیہ کو واقع کی طرف پلٹا دے یا اس صورت منامیہ کو معنی کی طرف پلٹا دے، کہ جس کے پاس یعنی وہ علم ہو. اب اس کے بغیر تو پھر اس طریقے سے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ ابن سینا کے ہاں جب یہ الہام یا وجدان کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ان کے ہاں بھی جو نفس ناطقہ ہے وہ متصل ہوتی ہے نفس فلک کے ساتھ، جو آپ نے ڈسکشن پچھلے لیکچر میں کی تھی کہ جس میں وہ سہروردی جو تھے، شہاب الدین سہروردی، ان کے ہاں ایک نفس فلک ہے، اس کا اتصال جب نفس ناطقہ کا اس کے ساتھ اتصال ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ الہام یا انٹلیکچوئل انٹیوشن یا وجدان ہوتا ہے. تو ابن سینا کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، مطلب سچے خواب جو ہیں جی اس میں وہ نفس فلک کے ساتھ اتصال ہوتا ہے نفس ناطقہ کا.
اچھا، وہ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پچھلی مرتبہ پچھلے لیکچر میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ شہادون سوبردی کے ہاں وہ نفس فلک کا کانسیپٹ ہے، تو وہ الہام یا وجدان کی کیفیت میں جو نفس ناطقہ ہے اس کا اتصال ہوتا ہے نفس فلک کے ساتھ، مطلب سچے خواب کی صورت میں. تو ابن سینا کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، سچے خواب کی صورت میں نفس فلک کے ساتھ نفس ناطقہ کا اتصال ہوتا ہے. وہ بھی نفس فلک میں کہ وجود میں بلیو کرتے ہیں، ایگزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں ابن سینا جو ہیں. نہیں، وہ افلاک اور ان پہ بلیو کرتے ہیں جی، لیکن نا یہاں ٹھیک انہوں نے خواب میں وہ تعبیر کرتے ہیں کہ غیب سے اتصال، نفس جب غیب سے اتصال کرتا ہے یا وہ جواہر عالیہ کا نام دیتے ہیں یا وہ عقل کا نام دیتے ہیں یا فرشتے کا نام دیتے ہیں، روح القدس کا نام دیتے ہیں، اس طریقے سے کہتے ہیں روح القدس، ملائکہ، یہ اس قسم کی تعبیرات ہیں ان کے خواب میں. اچھا، یہ صرف ٹرمینالوجیز کا ڈفرنس، یہ صرف ٹرمینالوجیز کا ڈفرنس ہے ان تمام فلاسفہ میں، یا ان کی کوئی فلسافیکل سگنیفیکنس بھی ہے، ان میں کوئی فرق بھی ہے سٹل؟ یہ بس صرف نہیں، فرق ٹرمینالوجی کا بھی فرق ہے جی، فرق ہے. اچھا چونکہ وہ کافی وہ جو افلاک کے یا وہ جس طریقے سے ابن سینا وہ فلاسفہ میں وہ عقل اول کے قائل ہیں، 10 اصول کے قائل ہیں، عقل اول 2 سے 10 تک عقل فعال، یہ ملا صدرہ پھر کچھ قائل ہیں کچھ نہیں ہے، اخلاق کے مسئلات والے نہیں ہیں. لیکن نا یعنی وہ چیز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو خواب میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں جو نتیجہ، وہ نتیجہ اتنا فرق نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نفس فلک سے اتصال میں کی صورت میں وہ جو امور غیبیہ ہیں وہ چونکہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی معلومات نفس ناطقہ اتصال کی صورت میں ان سے لیتا ہے. اور یہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جواہر عالیہ، ملائکہ، روح کو غیب سے اتصال کی صورت میں جو کچھ مستقبل میں یا رونما ہونے والا ہے، جو واقعات ہیں، خاطرات ہیں، وہ نفس ناطقہ حاصل کرتی ہے. یہ نتیجتاً ایک ہی چیز ہے، لیکن وہ جو فلسفے ان کی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ ہے، ان کی جو ہے نا وہ اس میں دوسرے فلسفہ سے فرق بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے ایک اور سوال یہ تھا کہ یہ جو حصے مشترکہ ہے اس میں آپ نے کہا تھا کہ اس میں علیحدہ صورتیں نہیں ہوتی، ایک صورت واحد ہوتی ہے. تو بہرحال وہ صورت ہوتی ہے لیکن وہ صورت واحد ہوتی ہے. اچھا، اس کی مثال اسی طرح سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس کی مثال کیا اسی طرح ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ اب اگر آپ ایک وائٹ لائٹ کو پرزم سے گزار دیں تو وہ مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے، تو وہ جو مختلف رنگوں میں بٹ گیا سمجھ لیں جیسے وہ قوت اس میں فارم میں صورتیں اویلیبل ہیں اور وہ پرزم کے اس طرف چلے جائیں تو وہ ساری کی ساری سنتھسائز ہو کے ایک ہی فارم اختیار کر لیتی ہیں. تو یہ اسی طرح کا بالکل وہاں پہ اسی کو نام دیتے ہیں وحدت کے، وہاں پہ وحدت اختیار کر لیتی ہیں اور قوہ متخیلہ آ کے ان کو جدا کرتی ہے کہ یہ مثلا جو ہے نا یہ لائٹ سرخ ہے، یہ مثلا سیاہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نفس ناطقہ اصل نفس ناطقہ ہے، سرچشمہ وہی ہے. ساری قوتیں جتنی بھی ہیں، چاہے قوائے باطنیہ ہیں چاہے ظاہریہ ہیں، ساری کی ساری کا منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ نفس ناطقہ ہے. اس کو ملا صدرہ کہتے ہیں نفس فی وحدتہا کل القوا، نفس واحد ہے لیکن کل القوا ہے، ساری قوتیں اس میں جمع ہیں. وہ جس طریقے سے مثال دیا ہے اس سے مشترکی کہ ساری صورتیں وہاں پہ واحد ہیں، وحدت اختیار. تو یہ ساری قوا جو ہیں یہ ساری کی ساری نفس ناطقہ کے اندر ہے. وحدت جو ہے مرکز جو ہے وہ نفس ناطقہ، سرچشمہ وہی ہے، ذات وہی ہے. اس کا ڈائریکٹ اتصال ہوتا ہے غیب سے. وہ اس کو کہتے ہیں علل عالیہ، علل مفیضہ، جس کو الاشارات میں نام دیا ہے ابن سینا نے علل مفیضہ، یعنی وہ جو فیض بھیجتی ہیں ان سے نفس ناطقہ کا ڈائریکٹ اتصال ہے. باقی جتنی قوا ہیں یہ ساری کی ساری ڈائریکٹ نہیں ہیں، ساری ان میں واسطے ہیں، لیکن نفس ناطقہ کا ڈائریکٹ جو اتصال ہے اس عالم علل مفیضہ، علل عالیہ، روح القدس، ملائکہ، جو بھی نام ہے. حامد صاحب ایک اور سوال ہے، بیرونی جو حواس ہیں
کے متعلق ذرا تھوڑی سی وضاحت اور فرما دیں، ان اے سینس کہ اس میں صرف خواب ہی نہیں ہوتے. آپ نے جیسے بیرونی نہیں سن سکا وہ کیا میرا سوال یہ ہے کہ جو بیرونی حواس ہیں، جو اندرونی اندرونی جو حواس ہیں جس میں روحانی حواس آتے ہیں، اس میں خواب کے علاوہ کون سی شکلیں ہیں جو اختیار کرتی ہیں؟ جیسے ایک تو دل میں بات آ گئی، یا ایک خواب میں آپ نے دیکھ لیا. پھر کیا اس میں ہمارے باقی جسمانی اعضاء جیسے کہ انگلیوں میں بھی کبھی آپ کو کوئی وہ فیلنگ سی ایک آتی ہے، ٹنگلنگ، آئی ڈونٹ نو اس کا کیا حساب ہے، لیکن جو بھی آپ نے کبھی آپ خیال سوچتے ہیں اور اس کا کوئی فوری طور پہ آپ کو، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی جو حواس ہیں جو روحانی ہے ان کی اور کیا کیا شکلیں ہیں، اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ فرما دیجیے. دیکھیں اندرونی میں بہت ساری، بیرونی میں تو یہی آ گئے کہ نفس ناطقہ باہر جو کام انجام دیتی ہے، باہر آپ کیا کرتے ہیں، باہر یعنی اپنے سے باہر آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ کام انجام دیتے ہیں اپنے سارے اعضاء سے جو ہے نا، اس وجہ سے ان کو بیرونی کے باہر ہیں آپ کے نفس میں. اندرونی میں نے بتایا قوہ توہم جسے کہتے ہیں، قوہ وہم، قوہ متخیلہ، اس سے مشترک، اسی طریقے سے قوہ ذاکرہ جو ہمیں یاد دلاتی ہے، قوہ حافظہ جس سے ہم مثلا جو ہے نا حفظ چیزیں محفوظ کرتے ہیں، قوہ عاقلہ ہم تعقل کرتے ہیں، فکر، قوہ مفکرہ فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ اندرونی قوہ ہے. خواب جو ہے، خواب کا میں نے بتایا کہ خواب کا تعلق جو ہے حصے مشترک سے قوہ متخیلہ، اور پھر جب نفس آگاہی حاصل کرتی ہے غیب سے تو وہ حصے مشترک کو دیتی ہے، حصے مشترک سے قوہ متخیلہ کے مدد سے صورتیں بن کے آگے آپ کو پہنچائی جاتی ہیں. بس میرا ایک آخری سوال تھا کہ جو غزالی کا آپ نے بتایا ہے تو اس سے تو یہ امپریشن ملتا ہے کہ غزالی کے ہاں جو ایکسٹرنل جو سینسز ہیں ان کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے خواب کے اندر جو آپ صورتیں دیکھتے ہیں. یہ امپریشن کریکٹ ہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایسا کوئی پرائمری رول نہیں ہے؟ وہ اسی طرف ہی جا رہے ہیں، اسی یہی بات کہنا چاہتے ہیں. آئی تھنک کسی کا اور سوال تو میرے خیال ہم پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں سیشن 5. تو کنکلوژن کے اوپر تھینک یو ویری مچ آغا حامد فاضل کہ آپ نے اتنا اچھا ہمیں انفارم کیا اس پورے ٹاپک پہ، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اینڈ پہ بس میں نے مضمون بھیجا ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر، تو اس میں حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے اس میں بڑی ایک اچھی ریلیونٹ چیز تھی کہ what soul sees in ascending arc and in the heaven after separation from the body is a true dream, but descending to earth and meeting with Satan generates the false dream. یہ روئے صادقہ اور روئے کاذبہ کے بارے میں ایک بیان جو ہے وہ روایت کی گئی ہے حضرت علی علیہ السلام سے. تو اینڈ پہ بس میں 3 کلمات مولا علی علیہ السلام کی بس بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے. یا یہ دعا بھی ہے ہماری کہ میرے معبود میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو ایسا ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں، بس مجھے ایسا بنا دے کہ جیسے تو چاہتا ہے. تو اس نوٹ پہ بہت شکریہ ٹیم حسن انیس اور آغا حامد فاضل اور تمام حاضرین کا. اینڈ وی کنکلوڈ دس سیشن. السلام علیکم.